ہماری بنیادی اصولوں انسانی حقوق پہ حملہ ہوگا، جو پاکستان کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہوگا، اس کا ہم نے ہاتھ روکنا ہے۔ آپ سے امداد کی بھی توقع رکھتے ہیں، دعا کی بھی توقع رکھتے ہیں۔ میں بھی کافی جوان ہوں، یہ شریف آدمی بھی جوانی کی بالکل اس میں ہے۔ ہم تو آ کے بسم اللہ کر دیے، آپ کی دعاؤں اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ آپ کی وجہ، باقی یہ میرے دوست بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے، علامہ صاحب نے کل سینٹ کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو موجودہ حکومت کا آئین سے کھلواڑ ہے اس کے حوالے سے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا۔ بنیادی نقطہ اعتراض جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اس اسمبلی کا، اس پارلیمان کا غیر نمائندہ ہونا ہے۔ بنیادی نقطہ اعتراض یہ ہے کہ یہ پارلیمان ول آف دا پیپل، پاکستان کے لوگوں کی منشا کو ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جس طریقے سے اس پارلیمان کا وجود ہوا، جس طریقے سے الیکشن پٹیشنز کو داخل دفتر کیا گیا، قوانین تبدیل کیے گئے تاکہ الیکشن پٹیشن سنی نہ جا سکیں، ایک مینڈیٹ مینوفیکچر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بھی جب تسلی نہیں ہوئی تو جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس پارلیمان، غیر نمائندہ پارلیمان کے 99% ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے۔ پھر جماعتوں کے سربراہان آن ریکارڈ ہے کہ کس طرح ممبران کو اس وقت اغوا کیا گیا، ہراساں کیا گیا، اور بزور شمشیر ان سے ان کے ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں لیے گئے۔ اور جیسی وہ ترمیم پاس ہوئی تو اسی وقت سے تیاری شروع ہو گئی اس 27ویں آئینی ترمیم کو لانے کے لیے۔ اور اس تیاری میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ادا کیا۔ ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ تمام ممبران، وہ حصہ تحریک انصاف کو محروم کر کے ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے مال غنیمت کی طرح اس کے اوپر جھپٹے، اور پھر ان کو وہ مطلوبہ نمبر مل گئے کہ جس کے نتیجے میں آج وہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے حقائق ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ اس پارلیمان کے پاس اخلاقی کوئی قانونی لیجٹمیسی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی ترامیم کرتی ہے۔ اور پھر ان ترامیم میں اب سامنے کیا آیا ہے؟ بنیادی طور پر جو سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک فرد کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ تعلق کن بنیادوں پر ہوگا، اس میں ریاست اس فرد کے کن احساسات اور کن حقوق کا خیال رکھے گی، یہ اس معاہدے کے اندر نہ صرف لکھا ہوتا ہے بلکہ اسی کو آئین کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے 1973 کے آئین کی کچھ بنیادیں ہیں۔ سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو جائے۔
ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا، اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن آج جو سب سے زیادہ مذاق خیز اور بھدے طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں، ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں، یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ عمرانی معاہدے کا، آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آئین کی 243 کے اندر جو ترامیم آئیں وہ پرسن اسپیسیفک ہے، وہ ایک عہدے فیلڈ مارشل صاحب ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے، سچی بات ہے دل اداس تھا سارا دن کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں۔ تو شام کو ایک اور مذاق خیزی سامنے آئی، اس مذاق خیزی کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا تھیٹر آف دا ایبسرڈ جس کو کہتے ہیں، کہ شام کو یہ بات سامنے آئی کہ صدر محترم اب ان کا عہدہ ان کو فوجداری مقدمات یا سول مقدمات سے تا حیات استثنا انہیں دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے؟ ہم تو پہلی پرسن اسپیسیفسٹی کو اس کے اوپر غمزدہ تھے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد آج صبح سے خبریں گردش کر رہی ہیں، الحمدللہ، کہ وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، اگر استثنا کی بندر بانٹ جاری ہے تو پھر میں بھی اس کو حاصل کر لوں۔ یہ کس قسم کا پرسن اسپیسیفک عہدوں کے متعلق آئین کے اندر امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں؟ ان کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پاکستانی عوام جو آج اس حکومت کی معاشی نااہلیوں کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ سے ساری قیمت ادا کر رہی ہے۔ ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہا، اور دوسری طرف آدھا پاکستان سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے۔ وہاں پر یہ سیاسی، ملٹری اور عدلیہ کی اشرافیہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہے ہیں۔ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو تصور ہے یا جو وہ بنائی جا رہی ہے، ہم کیسے یہ نہ سمجھیں کہ عدلیہ کی آزادی کے منافی تو یہ ہے ہی۔ یہ ملک میں ایک نیا جوڈیشل سٹرکچر 1973 کے آئین کا ایک پلر منہدم تو اس سے ہو ہی رہا ہے۔ ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ یہ جو ایگزسٹنگ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے ہے جن کی ریٹائرمنٹس کچھ عرصے میں ڈیو ہیں۔ عدلیہ کی ایلیٹ، ملٹری کی ایلیٹ، سیاستدانوں کی ایلیٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے